سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کی اجلاس کا تھوڑا سا پس منظر حاضر ہے اور گزارش آپ سے کہ آپ اس اجلاس کا جو بنیادی مقصد آج کا ہے وہ یہ کہ قوم انتشار کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی جب سے میں مفتی اعظم کے عہدے پہ فائز ہوا کہ قوم میں کسی بھی صورت میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اس کے لیے میں نے بڑی کوششیں کی، اور جو اعلان تھا اصل میں وہ دراصل انتشار پھیلانے کا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ میں نے شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس اعلان کو کیا، اور یہی سمجھ کے کہ جغرافیائی حدود جو تھے فاٹا اور ہمارے درمیان نہیں مل رہے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال سامنے آ گئی اور ناقدین نے میرے اوپر حملے کیے، فیس بک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مجھے گلہ نہیں ہے، میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دراصل اگر وہ نشتر بھی مار دیتے تو شاید میں اس قدر زخمی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات سے میں ضرور زخمی ہوا جب مجھ پہ یہ طعنہ و تشنیع کیا گیا کہ میں نے قوم سے غداری کی ہے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ انتہائی حساس اجلاس ہے، یہ معمول ہے، اس میں سبھی ہمارے باعزت اور معزز ارادی کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اسی نہج پر انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ بہٕ چھُس نہٕ کٕہٕنۍ ریسپانسبل پٔرسن کہِ نہ چھُس بہٕ ژٔنٛدٕر وٕچھان، بلکہِ نہ چھِ مفتی ناصر الاسلام صٲبس نِش کانٛہہ تِم ذرایع وشی کہِ یہِ ہیٚکہِ ژٔنٛدٕر وٕچھِتھ، لیکن أکِس کانسیپٹس منٛز چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن کھڑا ییٚتٮ۪ن أسۍ ہمیشہِ چھِ گژھان شش پنجٕکۍ اختلافن ہٕنٛدۍ شِکار کہ ہر وقت ہر بھی جہاں شوالس منز اس کا مطلب یہ کہ کشمیر میں بھی رویت ہو سکتی ہے۔ آپ ہی کا فقہ کہتا ہے کہ الشہادۃ علی الشہادہ بھی معتبر ہے۔ تقاضوں کے جہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے 6 مہینے رات، اس سب کے باوجود جب وہ نقشہ تیار ہوا، کراچی میں نے پروفیسر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے دکھایا، مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی وغیرہ کی تائیدات، اور مولانا عمر صاحب کے جب پاس میں پہنچا انہوں نے بھی اپنے بیگ سے نکالی حاجی ظہور صاحب کی وہ چھوٹی سی ظہور الاوقات۔ ان سب دنیاوی اسباب اور مشنری اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے باوجود ہم نے اس وقت دیکھا کہ جب تک علماء کرام نے ان ظاہری مشنریوں کی تصدیق نہیں کی تب تک کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ جیسا کہ پہلے ہی یہاں اعلان ہو چکا ہے کہ یہاں تقریر بازی کی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل فیصلے پہ آج کے بعد عمل درآمد ہوگا۔ 17 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی صدا انشاءاللہ۔ 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی، اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ رویت کے طریقہ کار کو مزید فعال اور مستحکم بنانے کے لیے دینی تنظیموں سے رابطہ اور علماء سے مشاورت کرنے کے بعد ہی آئندہ کا اجلاس ہوگا، آئندہ کا اعلان کیا جائے گا۔ آئندہ کے لیے مولوی عمر فاروق صاحب میر واعظ کشمیر، مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی محتمم دارالعلوم رحیمیہ، مولانا غلام رسول حامی کاروانی اسلامی، پروفیسر محمد طیب صاحب کاملی، حجت الاسلام مولانا آغا سید حسن الموسوی الصفوی، جناب غلام محمد بٹ صاحب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر، جناب فیاض احمد رضوی صدر نائب صدر صوت الاولیاء،
سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل، سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم فضلہ بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں، اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سرکاری سطح پہ فلکیات کے محکمے سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ آئندہ جغرافیائی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شواہد پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ آخر میں ایک 7 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی، 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی۔ اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا، جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میر واعظ کشمیر مولوی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں، کہ انہیں جامع مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واعظ و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں، اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور جس میں شریف الحق صاحب بھی تشریف لائے کریری شریف سے، اور حامی صاحب ہیں یہاں پہ، مفتی نذیر صاحب ہیں، دوسرے احباب ہیں، اور ان میں شریشیان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف فرما ہے۔ سب کا شکریہ۔ اور بنانا اچھی بات نہیں ہے، شخصیت کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور جو میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے، ایک الزام کی میں تردید کرتا ہوں، میں قوم کا خادم ہوں اور قوم کے ساتھ ہوں، اور میں قوم سے کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت دغا بازی نہیں کروں گا۔ یہ تھا کیونکہ وہ فاٹا کے علاقے میں دیکھا گیا تھا، اور اس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم اس وقت امت کو منتشر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، دیٹس آل۔ ہم نے یہ کہہ دیا 17 کو شب قدر منائی جائے گی، 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی، اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ رحمت اللہ صاحب نے بھی اس پر تذکرہ کیا، اور انہوں نے فقہ اکیڈمی کا حوالہ بھی دے دیا، لیکن یہ جو رویت کے بارے میں اختلافات ہوئے یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ایک کوشش کی گئی کہ امت کو انتشار سے بچایا جائے، ایک ساتھ کیا جائے۔ اس کے لیے سب علماء اور سب جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان کے علماء نے اس میں ایک بڑا دل دکھایا، اور کوشش کی گئی کہ ملت کو انتشار سے بچایا جائے۔ دیکھیے، اس چیز کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اب پھر کروں گا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں کسی ملک یا کسی عالم دین کی نہیں مانتا ہوں، لیکن میں نے جو اس وقت سٹینڈ لیا وہ یہ تھا کہ میں نے ناصر الاسلام صاحب سے، جو مفتی اعظم ہیں یہاں کے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے انہوں نے ان کا نام بھی لیا اور تذکرہ بھی کیا، جس میں القدی صاحب ہے، نذیر صاحب ہے، مفتی نذیر صاحب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کشمیر کے کسی حصے میں چاند نظر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی جو سائنسی ادارے تھے ہمارے پڑوس کے بھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں رویت کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر جو اس وقت علماء کرام نے اپنا موقف بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جمعے کے دن ہی روزہ رکھیں گے، اور ہم نے کہا کہ ہم اسی پر سٹینڈ ہے، اور میں کوئی پرسنلٹی نہیں ہوں کہ میں یہاں کا رویت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر ہم اسی موقف پر ابھی بھی کھڑے ہیں، لیکن یہ انتشاری کیفیت جو تھی امت میں اس کو دور کرنے کے لیے
उलमा-ए किराम ने इसके लिए सही की कोशिश की, हम सब इसमें मिल के आए ताकि मिलत को इंतशार से बचाया जाए। नहीं देखिए, ये मैं पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे, जैसे मुफ्ती आज़म ने कहा, जैसे रहमतुल्लाह साहब ने फरमाया, सब ने ये कहा अपने अपनी आरा में कि इस वक्त ज़रूरत है ये मिलत को इंतशार से बचाने के लिए जो एक इंतशारी कैफियत है उसके लिए कोशिश की गई। बाकी हम उसी रोज़े पे उसी ऐलान पे स्टैंड है जो अभी मुफ्ती नासिर साहब ने और रहमतुल्लाह साहब ने सब ने कहा।